ایک کمزور بات بہت زیادہ ان دنوں میں بالخصوص ایک طرف سے آتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کریم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت کے حقدار تو علی المرتضیٰ تھے، جو کہ حضور کے داماد بھی تھے۔ صدیق اکبر نے معاذ اللہ زبردستی والا معاملہ کیا۔ میں نے کہا کہ خلافت کو پڑھنا ہو، سمجھنا ہو تو صدیق اکبر کی خلافت سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خلافت ہوتی ہی کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مستدرک للحاکم کی حدیث پاک، حدیث نمبر 4511، حضور نے کیا فرمایا؟ جو لوگ میرے بعد ہیں اس روئے زمین پر ہیں، انہیں چاہیے کہ ابو بکر اور عمر کا اتباع کریں۔ علی کا نام حضور نے نہیں لیا یہاں پر، حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر کا اتباع کریں۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، ابن اساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے، تاریخ الخلفاء امام سیوطی کی پڑھائی جاتی ہے، ہم بھی پڑھاتے ہیں مدرسے میں، ہمارے نصاب میں شامل ہے، باقی لوگوں نے بھی اپنے نصاب میں شامل رکھا۔ جلال الدین سیوطی جیسی شخصیت بہت لوگ مانتے ہیں ان کو، ہم نے کہا کہ جلال الدین سیوطی شافعی کی شخصیت اگر مسلم نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، تفسیر جلالین کو بھی نصاب سے نکالیے، تاریخ الخلفاء کو بھی نکالیے، پھر امام جلال الدین سیوطی کی اور کتب بھی الاتقان وغیرہ دیکھ لیجیے، کس میدان میں سیوطی صاحب نے کام نہیں کیا۔ در منصور کا بھی فہرست میں شامل کر لیجیے، قرآن کی تفسیر ہے، حدیث کی زبان میں ہے، سیوطی صاحب جیسی شخصیت ہی کر سکتی ہے۔ تو وہ شخصیت کیا فرماتے ہیں تاریخ خلفاء میں فرماتے ہیں، حضور کے پاس عورت آئی اور فرمایا حضور یہ مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، فرمایا کہ بعد میں آنا۔ اس نے کہا کہ حضور بعد میں آؤں، آپ نہ ہو، کیا کروں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ پردہ فرما جائیں، میرے آنے میں اتنی تاخیر ہو جائے، آپ پردہ فرما جائیں تو میرا شرعی مسئلہ کون حل کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو آئے مجھے نہ پائے، مصطفیٰ کریم نے اپنی طرف اشارہ کیا، فرمایا مجھے نہ پائے تو ابو بکر کی خدمت میں آنا، کیونکہ میرے بعد وہی میرے خلیفہ ہیں۔ حضور نے خلافت کا مسئلہ تو خود ہی حل کر دیا کہ اگر میرے بعد تمہیں کسی کے پاس آنے کی ضرورت پیش آئے، شرعی مسئلہ حل کرانا ہو، تو امام جلال الدین سیوطی شافعی کی شخصیت یہ کہتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر کے پاس آنا۔ پھر بخاری شریف کو بہت مانتے ہیں ہم، بعد از کتاب باری بخاری، کہ کتاب باری کے بعد قرآن کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے کتاب میں وہ بخاری شریف کا ہے۔ بخاری شریف جیسی کتاب، سبحان اللہ، امام بخاری کی مرکت پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جو مقام و مرتبہ حدیث کی دنیا میں بخاری کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا، حالانکہ موطا پہلے لکھ گئی، موطا پہلے لکھی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو مقام مرتبہ عطا فرمائے، امام جو ہے بخاری شریف، یہ الگ بات ہے کہ بخاری سمجھ میں نہ آئے، بخاری سے استدلال نہ کر سکے، بخاری ہضم نہ ہو، بلکہ بخاری اسی وقت ہضم ہو اور اتنی ہی ہضم ہو جتنی اپنے مفاد کے لیے، باقی سمجھ میں نہ آئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کے پاس مرض تشریف لے آیا، بخار تشریف لے آیا، مرض نے غلبہ کیا، کیا فرمایا؟ فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس۔ بلال حبشی نے اذان کہہ دی نا، مصطفیٰ کریم کے دربار میں آگے، حضور اذان دے دی، آئیے امامت فرمائے۔ کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بی بی عائشہ صدیق اکبر کی چہیتی صاحبزادی، مصطفیٰ کریم کی رفیق حیات، جو مقام و مرتبہ بی بی عائشہ کو ملا، سبحان اللہ، کیسا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے تشریف لے آئے، بی بی عائشہ نے حضور کے کپڑے ٹٹولنا شروع کیے، تو میں عائشہ کیا کرتی ہو؟
تو میں حضور اتنی سخت بارش، اتنی تیز بارش، آپ کے کپڑے نہیں بھیگے؟ تو میں عائشہ تو نے پہنا کیا ہوا ہے؟ تو میں حضور آپ ہی کی چادر اوڑی ہوئی ہے۔ فرمایا اسی چادر کی برکت ہے کہ تجھے غیب کی بارش نظر آ رہی ہے، باہر کوئی بارش نہیں ہو رہی۔ تو یہ مقام تھا بھی عائشہ کا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں۔ فرمایا حضور میرے والد گرامی تو بڑے نرم دل ہیں، آپ کے مصلے پر کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ ان سے کھڑا نہیں رہا جائے گا، وہ نہیں اقتدا کر سکتے، آپ کی مصلے پر کھڑے رہ کر امامت نہیں کروا سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو امامت کرائے۔ انہوں نے پھر یہی کہا، حضور نے پھر یہی فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ میں نے کہا میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ علماء نے لکھا، فرمایا کہ جنہوں نے زندگی میں حضور کا مصلی سنبھالا ہے، خلافت کا مصلی بھی وہی سنبھالے گا۔ حضور نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ جاؤ بکر سے کہو، جاؤ بکر سے کہو، جاؤ بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ہم نے کہا علی اور مرتضیٰ وہاں پر بھی موجود، ہاں دیگر صاحب بھی موجود، صحابہ کرام کی بڑی جماعت ہوگی، لیکن نام جب آتا ہے تو صدیق اکبر کا نام آتا ہے، تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر کا جو مقام و مرتبہ ہے صحاب میں وہ بڑا منفرد ہے۔ اب آئیے اس خلافت کو سمجھتے ہیں۔ ہاں لیڈرشپ کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے نا، لیڈر بننے کا، ہاں کہ لیڈر بن جائیں ہم، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، ہاں اقتدار مل جائے، چھوٹی سی عہدی بھی ہو نا، چھوٹی سی عہدی، عہدہ نہیں عہدی ہو، ہاں وہ بھی سنبھلنے میں نہیں آتی ہمیں۔ انسان کے مزاج میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ٹیوننگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ٹیوننگ کروانے کے لیے کئی صحیح عالم دین کے پاس گئے، صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس گئے تو چلو صحیح ٹیوننگ ہو جائے گی، اور اگر کسی گڑبڑ کے پاس گئے تو جو مزید ستیہ ناش کرے گا، مزید خرابی کرے گا۔ تو خلافت کو سمجھنا ہے۔ کیا فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر جب خلافت کا منصب آپ کو عطا کیا گیا، کیا فرمایا؟ فرمایا اے لوگوں، بے شک میں تم میں خلیفہ بنایا گیا ہوں اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لوگوں کی امامت کرائے۔ یہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہیں برائی کا حکم کروں تو مجھے سیدھا کر دینا، اور اگر تمہیں اچھے کام کی رہنمائی کروں تو میری بات مان لینا۔ فرماتے ہیں کہ سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ یاد رکھو تم میں کوئی شخص کتنا ہی کمزور ہو، لیکن جب تک اللہ کی مدد سے میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں وہ میرے سامنے بہت طاقتور ہے۔ اور تم میں کوئی شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور اس نے کسی کا حق دبا لیا ہو تو اس سے حق لینے تک میرے نزدیک وہ بہت کمزور ہے۔ یہ حاکم کا کام ہوتا ہے، حاکم وقت کا۔ ہم نے کہا چھوٹا سا عہدہ مل جائے نا، گورنر بن جائے، کوئی چھوٹا موٹا عہدہ مل جائے، گورنر تو شاید بڑا عہدہ ہوتا ہوگا، چھوٹا موٹا مل جائے تو پھر جو ہے سنبھلتا نہیں سنبھلتا۔ اور یہ خلافت اور یہ حکومت، یہ لیڈرشپ کا جو اصول سیدنا صدیق اکبر یہاں پر دے رہے ہیں، یہ فقط ان کے دور کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے دور کے لیے۔ ہر لیڈر کو اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مقام، مرتبہ، منصب ملا ہوا ہے تو اس کا تقاضا پورا کرنا چاہیے۔ اس کا تقاضا پورا کرے بغیر وہ کامیاب لیڈر نہیں بن سکتا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حقدار کو اس کا حق جب تک نہ دے دوں اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں، سکون کا سانس نہیں لوں گا۔ فرمایا جہاد چھوڑنے والی قوم پر اللہ ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ چھوڑ دیا نا آج جہاد، بلکہ جہاد کو کس طریقے سے بدنام کیا گیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد کی حقیقی روح
ختم کی گئی۔ ہیمپر نامی ایک کتاب ہے، ایک انگریز کا مقالہ ہے، اس نے مسلمانوں پر کام کیا، 2 باتیں لکھی اس نے، کہا کہ 2 چیزوں سے مسلمان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو ایک میں عشق رسول بہت ہے، اس کو نکال دیا جائے، دوسری یہ کہ جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے۔ جہاد کے کانسیپٹ کو غلط ثابت کیا گیا، جو حالات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ جہاد بڑی برکت والی چیز ہے، لیکن اس کا نظریہ آج جو نظر آتا ہے، پھر اسی طرح عشق رسول، فرمایا کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، ان دونوں چیزوں پر قابو پا لیا جائے تو مسلمان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ فرمایا جہاد چھوڑنے والی قوم پر اللہ ذلت مسلط کرتا ہے، بے حیا قوم پر اللہ تعالیٰ مصائب نازل فرماتا ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرتے رہنا، اور جب میں ان کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ وقت کا حاکم یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کروں تو میری بات نہیں ماننا۔ اس دور کے حاکموں کے لیے سبق نہیں ہے، کتنا کچھ رب کی نافرمانی میں ہو رہا ہے، کیا حکومت کریں گے، اور ان کی حکومت کا حال کیا ہوگا، یہ آپ دیکھ لیجیے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں، اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، میری اطاعت کرنا، اور جب میں ان کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ اب اٹھو، نماز ادا کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو حاکم کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو نمازی بنائے۔ حاکم فقط اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں سے ٹیکس بٹورتا رہے اور قوم کو کنگال کر دے، ملک کا دیوالیہ نکال دے، اور پیدا ہونے والا بچہ بھی 2-4 لاکھ کا مقروض ہو کر پیدا ہو۔ یہ حاکم نہیں ہوتا۔ حاکم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، دین پر ڈالے۔ ریاض النظرہ میں ایک روایت ہے، حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے اپنی زبان کو پکڑا ہوا ہے اور کھینچ رہے ہیں۔ فرمایا اسی نے مجھے مصائب میں، پریشانیوں میں مبتلا رکھا ہے۔ عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، عمر فاروق آئے، ان سے فرمایا، اے عمر، مجھے تمہاری امارت یعنی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ اب دیکھیں، ایک طرف صدیق اکبر ہے تو دوسری طرف عمر فاروق ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عمر فاروق، اللہ کی قسم، نہ تو ہم آپ کی بیعت توڑیں گے اور نہ ہی ایسا مطالبہ کریں گے۔ وہ بیعت توڑوانے کے لیے مصر ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم توڑیں گے نہیں، یہاں اسمبلی توڑنے کا وقت آ گیا، اسمبلی توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اب بتائیں، حالات دیکھیں نا، کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری عمارت کی ضرورت نہیں، حکومت کی ضرورت نہیں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ یہاں پر اسمبلی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، ہیلے بہانے کر کے ہم اسمبلی توڑنے کے لیے تیار نہیں، کہ 2-4 مہینے، 6 مہینے، سال 2 سال مزید موقع مل جائے تو ہم مزید قوم کو لوٹ لیں، ان کو مزید کنگال کر دیں، ان کو مزید غربت اور افلاس میں جھونک دیں۔ فرمائیں دیکھ لیں، دونوں نے خلافتیں کی ہیں، خلافت راشدہ بھی ہمارے سامنے ہے اور آج کی حکومتیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، غور کر لیجیے۔ آئیے کیا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر، اسی ریاض النظرہ میں روایت موجود۔ امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کا نام تو بڑا یاد رہتا ہے نا، اپنے والد گرامی امام باقر سے ہم نے کہا کہ یہی روایتیں لے لیتے، تو سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرنے سے بچ جاتے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر بیعت ہو جانے کے بعد 7 دن تک بیعت توڑنے کا کہتے رہے۔ 7ویں دن علی المرتضیٰ آئے اور کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نہ تو ہم آپ کی بیعت توڑیں گے اور نہ ہی ایسا مطالبہ کریں گے، اگر ہم آپ کو اہل نہ سمجھتے تو کبھی بیعت نہ کرتے۔ اور یہاں اہلیت تھی، خود حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے صدیق اکبر ہوں گے، لیکن پھر بھی 7 دن تک کہتے رہے کہ میری بیعت توڑ دو،
علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بیعت نہیں توڑیں گے. ہم نے کہا کہ اگر علی المرتضیٰ کی خلافت تھی، صدیق اکبر زبردستی معاذ اللہ قابض ہوئے تھے، تو پھر علی المرتضیٰ کا یہ کہنا کہ آپ کی بیعت نہیں توڑیں گے، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. شاید اس کی طرف توجہ نہیں گئی. کوئی اور بہانہ بنانا چاہیے، یہ بہانہ ویلڈ نہیں ہے. آئیے کیا فرمایا. شعب الایمان کی روایت، حضرت رافع الخیر الطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت رافع الخیر طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ہم مقام عزا میں صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر تھے. میں نے عرض کیا آپ مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے 2 بار فرمایا. اللہ تم پر رحم کرے، برکت دے، فرض نمازیں بر وقت ادا کرو، زکوٰۃ خوشی سے دو، کھا نہ جاؤ زکوٰۃ دو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، اور ہاں کبھی حاکم نہ بنو، حکومت میں شامل. صدیق اکبر کہتے ہیں کبھی حکومت میں شامل نہ ہو. حاکم کا منصب جو ہے وہ لوگوں کو عبادت پر لگانا ہے. نماز کا حکم دیا صدیق اکبر نے، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اور فرمایا کہ حاکم نہ بنو. میں نے عرض کی، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آج کل تو حاکم ہی امت کے بہترین لوگ سمجھے جاتے ہیں. حاکموں کو ہار پہنائے جاتے ہیں، حاکموں کو ہار پہنائے جاتے ہیں. جس کے پاس عہدہ ہے اس کے ساتھ لوگ جو ہے وہ جھک کر ملتے ہیں، ہاتھ باندھ کر ملتے ہیں. اور ایک اور شخص بھی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے ساتھ بھی لوگ ہاتھ باندھ کر ملتے ہیں. 2 ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ایک حاکم اور ایک پیسے والے. ان کی عزتیں ہوتی ہیں، باقی غریب تو بیچارہ ویسے ہی کوئی عزت نہیں اس کی. فرمایا کہ حاکم لوگ بہتر سمجھے جاتے ہیں. کیا فرمایا؟ صدیق اکبر نے فرمایا، جنہوں نے حضور سے براہ راست علم لیا نا، انہوں نے فرمایا آج کل عمارت یعنی حکمرانی آسان ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آئندہ زمانے میں فتوحات کی بہت زیادتی ہوگی، اور جب فتوحات بہت زیادہ ہو جائیں گی نا تو حکومتیں بھی بہت زیادہ ہو جائیں گی. اس طرح ممکن ہے کہ نااہل حکمران آ جائیں گے. وہ پہلے ہی اشارہ فرمایا کہ وقت آئے گا کہ نااہل حکمران ہوں گے، ایسے ایسے حاکم ہوں گے کہ جن کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہوگی، عید کی نماز میں گھونچے کھائیں گے، تکبیروں کا معاملہ ان کا آگے پیچھے ہوگا. جنازہ پڑھیں تو تکبیریں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کوئی پڑھا ہو تو پتہ چلے نا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. صدیق اکبر نے پہلے ہی فرمایا کہ فتوحات بہت ہوں گی اور نااہل حکمران آئیں گے. جب کل بروز قیامت حاکم کا حساب ہوگا تو بہت زیادہ لمبا حساب ہوگا اور عذاب بھی زیادہ ہوگا، جبکہ جو حاکم نہیں ہے، غیر حاکم، اس کا حساب بھی چھوٹا ہوگا اور عذاب بھی ہلکا ہوگا. اس لیے حکمران ہی زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، اور ظالم حاکم اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے. انہی حکمرانوں میں سے عدل و انصاف کرنے والے بعض اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور بعض ظلم و زیادتی کے سبب اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوتے ہیں، رد ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم تم میں سے جب کوئی شخص ہمسائے کی بکری یا اونٹ پر قبضہ کر لیتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے ہمسائے کی بکری اور اونٹ پر قبضہ کر لیا، ہتھیا لیا. حالانکہ ایسے ہمسایوں پر عذاب نازل کرنا اللہ کا زیادہ حق ہے. راوی کہتے ہیں آپ کو کیوں اور کن حالات میں امیر بنایا؟ آپ نے انصار کی ساری گفتگو اور عمر فاروق کے خطاب کی تفصیل بیان فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے ان حالات میں بیعت کو قبول کیا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ اس معاملے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور ایک دفعہ فتنہ پیدا ہو جائے تو پھر بار بار سر اٹھاتا. خواہش نہیں تھی، فتنے کا خوف تھا کہ اگر میں نے خلافت کو قبول نہ کیا تو امت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. حمید بن حلال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر
منصب خلافت پر فائز ہوئے صحابہ کرام نے بحیثیت خلیفہ آپ کا وظیفہ مقرر کرنے کا مشورہ کیا. حاکموں کے وظیفے مقرر کیے جاتے تھے، وہ خود سے نہیں کر لیتے تھے. طے ہوا کہ پہننے کے لیے 2 چادریں دی جائیں. جب وہ 2 چادریں پرانی ہو جائیں تو بیت المال میں جمع کروائی جائیں، اس کی جگہ پر نئی چادریں فراہم کی جائیں، یعنی ریپلیس والا معاملہ ہو جائے کہ پرانی چادریں لے لیں، دے دیں، بیت المال میں جمع کروا دیں، نئی چادریں لے لیں. 2 ہی چادریں، ٹھیک ہے. پھر سواری کے لیے 1 جانور تاکہ سفر وغیرہ میں کام آئے. خلیفہ بننے سے قبل جو خرچہ اپنے گھر والوں کو دیتے تھے اتنا ہی خرچہ دیا جائے. غیر ملکی دورے قوم کے پیسوں سے یہ سب نہیں تھا، یہ سب نہیں تھا خلافت راشدہ میں. صدیق اکبر کا یومیہ وظیفہ کتنا تھا؟ عطا بن صائب فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر بیعت خلافت کے دوسرے دن چادریں لے کر بازار کی طرف چل پڑے. عمر فاروق نے فرمایا کہ حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا تجارت کی غرض سے بازار جا رہا ہوں. عمر فاروق نے کہا کہ آپ تو امیر ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، خلیفہ بن چکے ہیں. یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو اہل و عیال کہاں سے کھائیں گے، ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ عمر فاروق نے کہا چلیے آپ ایسا کام کیجئے، ابو عبیدہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے آپ کا وظیفہ مقرر کرواتے ہیں. بیت المال کا جو بڑا ہو وہ وظیفہ مقرر کرے گا. خلیفہ جو ہے صدیق اکبر ہیں، منصب صدیق اکبر کو بڑا ملا ہوا ہے، لیکن مال سارا کا سارا ان کے ہاتھ میں ہو ایسا نہیں ہے. صدیق اکبر عمر فاروق دونوں آگے. کیا طے پایا آپ نے؟ صدیق اکبر اور ان کے اہل و عیال کے لیے ایک اوسط درجے کے مہاجر کی خوراک کا اندازہ کر کے روزانہ کی خوراک، موسم میں سرما اور گرما کا لباس مہیا فرمایا. جب یہ پھٹ جائیں تو بیت المال میں جمع کروائیں، نیا لباس لے لیں. اور آدھی بکری کا گوشت، جس میں سر کا گوشت بھی شامل ہے، جس کو بقرہ عید میں پھینک دیا جاتا ہے، سری نہیں استعمال کی جاتی، چاہے گائے کی ہو یا بکرے کی ہو. پہلو یعنی کہ پیٹھ کا گوشت اور پاؤں یعنی ران کا گوشت، لباس اور روٹی مقرر فرمائی. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم بن محمد بن معبد بن عباس کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو خلیفہ بننے کے بعد سالانہ 250 دینار روزانہ بکری کا گوشت، جس میں سر، پہلو اور پاؤں کا گوشت شامل تھا، دیا جاتا تھا. یہ پہلے خلیفہ تھے مسلمانوں کے جن کا وظیفہ، جن کا جو ہے گویا کہ خرچ بیت المال سے پورا کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ تجارت کی غرض کے مدینے کے بازار میں نکل پڑے. عمر فاروق نے دیکھا کہ مسجد نبی میں کچھ خواتین موجود ہیں، کوئی شرعی مسئلہ تھا ان کا، وہ دریافت کرنا تھا. انتظار فرما رہی تھی صدیق اکبر کا، اور صدیق اکبر مدینے کے بازار میں موجود تھے. عمر فاروق ڈھونڈتے ہوئے بازار کی طرف گئے. میں حضور آپ یہاں پر؟ فرمایا کہ میں تجارت کی غرض کے لیے آیا ہوں. فرمایا وہاں پر خواتین آپ کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہے جو آپ سے پوچھنا ہے، آپ جائیں گے تو حل کریں گے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. کیا فرمایا صدیق اکبر نے؟ فرمایا کہ اے عمر، مجھے تمہاری خلافت کی حاجت نہیں ہے، میرے موجودہ وظیفے میں گزارا نہیں ہوتا. عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم کچھ کرتے ہیں لیکن آپ آئیں. یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، علی المرتضیٰ نے یہ باتیں سن لی. فرمایا صدیق اکبر پریشان نہ ہوں، آپ کا وظیفہ پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. محبتیں تھیں نا، رحماء بینہم. قرآن کہتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے ہیں. تو محبتیں تھیں. اگر علی المرتضیٰ کا بھی یہی مطمع نظر ہوتا
کہ میری خلافت پر تو صدیق اکبر نے معاذ اللہ قبضہ کیا ہے، تو میں ان کا سہارا کیسے بنوں؟ میں کہا یہ تو تھا ہی نہیں نا، یہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو غلط پیش کیا جا رہا ہے آج کل کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے۔ ہاں، اگر یہ مطمع نظر علی المرتضیٰ کا ہوتا تو یہ نہ فرماتے کہ جو کمی ہے وہ میں پوری کر دوں گا، آپ آئیں مسلمانوں کے مسائل کو حل کیجیے۔ یہ لوگ گئے، معاملہ ہو گیا، اب صدیق اکبر ممبر پر بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں حاکم کا فرض کیا ہوتا ہے، ذمہ داری کیا ہوتا ہے۔ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، کیا فرمایا؟ اے لوگوں، میرے سابقہ وظیفہ 250 دینار اور بکری کے کچھ اعضاء تھے، عمر فاروق اور علی المرتضیٰ نے میرا نیا وظیفہ 300 دینار اور پوری بکری مقرر کی ہے، کسی کو اعتراض ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا میں کوئی اعتراض نہیں، یہ وظیفہ صحیح ہے۔ یہ ہوتے ہیں حاکم۔ ہاں، قوم کے پیسوں سے انہوں نے غیر ملکی دورے نہیں کیے، اور وہ بھی ڈھنڈ کے ڈھنڈ، ہاں، جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو۔ ہاں، جہاں 10-20 ہزار کی ہوٹل مل سکتی ہو وہاں پر بھی ہم نے 50-50 لاکھ خرچ کر دیے ہوں۔ ایسے حاکم نہیں تھے مسلمانوں کے۔ جب ایسے حاکم نہیں تھے تو پھر دیکھیں کیا حال تھا کہ جب وظیفہ مقرر کیا گیا ہے تو ممبر پر بیٹھ کر فرمانے ہیں کہ میرا پرانا وظیفہ یہ تھا، نیا وظیفہ علی المرتضیٰ نے، صدیق اکبر نے 300 دینار اور جو ہے ایک مکمل بکری رکھی ہے، تم لوگوں میں سے کسی کو اعتراض تو نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ ہمیں اعتراض نہیں، تو پھر صدیق اکبر نے کہا کہ اب ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا حاکم۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔